السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ وقال تعالی فی مقام آخر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ المساجد۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں مسجد سے جڑنے کے تعلق سے رکھوں گا کہ ایک مسلمان جب مسجد سے جڑ جاتا ہے، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اس کو کتنے فائدے ملتے ہیں، اور ایک مسلمان جب مسجد سے دور ہوتا ہے تو وہ کتنے فوائد سے اور کتنے خیر سے، کتنی بھلائیوں سے وہ مسلمان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو، انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کا انحصار بھی انہی عبادتوں پر ہوگا۔ توحید کے بعد اسلام کے اندر جس اہم ترین عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور جس اہم عبادت کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ قرآن کریم نماز کے تذکروں سے بھرا ہوا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کو برابر قائم کرتے ہیں، یہی لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ جنتوں میں ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، اس اہم ترین عبادت کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو نماز کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، جہاں پر آ کر کے آدمی نماز پڑھتا ہو، رکوع اور سجدے آ کر کے کرتا ہو، قیام کرتا ہو، اسی طریقے سے مناجات اور دعائیں کرتا ہو۔ اور یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، یہ مسجدیں مسلم معاشرے کی شان اور پہچان ہے، یہ مسجدیں سماج اور معاشرے کی اصلاح کا مرکز ہیں۔ اسی لیے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، قباء میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی روز ٹھہرے تھے کہ وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر عمل میں آئی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، اور اس کے بعد مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی، بنائی گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے قدم جہاں جہاں پھیلے، مسلمانوں کی آبادی جہاں جہاں تک پھیلتی گئی، وہاں پر مسجدیں تعمیر ہوتی اور بنتی چلی گئی۔ اور مسجدیں کیوں نہ بنے جب مسجد کو تعمیر کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہو من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی،
جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک مسلمان کو جنت میں گھر مل جائے، ایک مسلمان کو جنت میں محل مل جائے، اس سے بڑی کون سی اور دولت ایک مسلمان کو چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ المساجد، کہ اس روئے زمین پر مسجدیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، مسجدوں سے جن کا تعلق مضبوط ہے۔ اور آج کے وقت میں، آج کے حالات میں، آج کے دور میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایسی مسجدوں کا انتخاب کیا جائے، نماز پڑھنے کے لیے ایسی مسجدوں میں جائیں جو مسجدیں شرک سے پاک ہوں، جو مسجدیں بدعتوں سے پاک ہوں، جن مسجدوں میں جھوم جھوم کر کے درود نہ پڑھا جاتا ہو، جھوم جھوم کر کے جہاں پر ورد نہ کیا جاتا ہو، جن مسجدوں میں قبریں نہ ہو، جن مسجدوں میں جو ہے جھنڈیاں نہ لگائی جاتی ہو، اور مختلف طریقے کے جشن جہاں پر نہ منائے جاتے ہوں، اور جو مسجدیں رجب کے مہینے میں اور اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں رات کو جن مسجدوں کو سجایا نہ جاتا ہو، ایسی مسجدوں کو تلاش کرو اور ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ جہاں پر کتاب و سنت کے مطابق نماز ہوتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہوتی ہو، اس لیے کہ عبادت کوئی بھی ہو وہی عبادت قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے یہاں جو عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، جو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ حج جیسی عظیم عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگو حج کے طریقے تم مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ تمہارا حج اسی وقت قبول ہوگا جب وہ حج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، میری سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز جیسی اہم ترین عبادت کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صفوں کو درست کراتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اقیمو، اے لوگوں مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، سد الخلل، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں کو اور اپنے قدم کو ایسا ملا لیتے تھے کہ بیچ میں ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوتی تھی۔ اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں بھی یہی لکھا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کے شگاف کو ختم کرنا چاہیے اور خالی جگہوں کو ختم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رفع الیدین بھی تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور اسی طریقے سے آمین بالجہر بھی تھی، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی تھا، اور خواتین کو مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھنے کی اجازت بھی تھی، بلکہ عید کے موقع پر عیدگاہ میں عورتوں کو جانے کا باقاعدہ طور پر حکم دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خشوع تھا، خضوع تھا، رکوع اور سجدوں میں اطمینان تھا، سکون تھا، بلکہ پوری کی پوری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز میں ٹھہراؤ ہوا کرتا تھا۔ نمازوں میں جلد بازی نہیں ہوتی تھی، بلٹ ٹرین کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، بلٹ ٹرین کی طرح اسپیڈ سے قرات نہیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے موقع پر آج دیکھیے تراویح کی نماز بڑی ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، نماز کس طریقے سے، رکوع اور سجدہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ ایک ایک سانس میں سورۃ الفاتحہ مکمل کر دی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو ایک رات میں جو ہے پورے قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایسی مسجدوں کا انتخاب کرو
ایسی مسجدوں کو تلاش کرو جہاں پر نماز کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہو، تاکہ ہم نماز پڑھیں، ہم عبادتیں کریں، نبی کے طریقے پر کریں اور ہماری عبادتیں قبول ہوں اور ہماری عبادتوں کا فائدہ ہم کو ملے۔ اور جب ایک آدمی مسجد سے جڑ جائے، مسجد میں عبادت کرنے والا بن جائے، مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے، مسجد سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے، تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں۔ آج ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ کیسا ہے؟ آج ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، ہماری مسجدیں فل ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں بچتی، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، مسجدیں خالی، مسجدیں ویران، وہی گنے چنے چند نمازی جو برابر نماز پڑھتے پھر وہی مسجدوں کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، باقی مسلمان مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، باقی مسلمان مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اذان ہوتی، اذان کی آواز سنتے ہیں، مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اذان سننے کے بعد بھی مسلمان اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی لوگ مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بستر پر پڑا ہوا ہے، کوئی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا ہے، کوئی کرکٹ کا میچ جو ہے دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پب جی گیم کھیل رہا ہے، اس طریقے سے مختلف کاموں میں مصروف ہے، لیکن اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے آج مسلمان مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجدوں سے آج ہمیں حقیقی طور پر جڑنے کی ضرورت ہے، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، یعنی ایک نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلے، دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو، دوسری نماز کے لیے جو ہے وہ بے قرار ہو کہ کب اذان ہوگی، اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے وہ جو ہے اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آج مسجدوں سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمان بڑے فائدوں سے، بڑی بھلائیوں سے اور بڑی برکتوں سے اور بڑے خیر سے محروم ہیں۔ مسجد میں آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ مسجد سے جڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان بہترین اخلاق اور بہترین کردار کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد سے جڑنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے انسان کو وقت کی پابندی کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اور وقت کی پابندی کرنا یہ کسی بھی اچھے سماج اور اچھے معاشرے کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اذانیں مسجدوں میں اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سستی اور کاہلی آج ایسی ہے کہ
لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے گھروں میں یا اکیلے نماز پڑھنے کو لوگ اپنا معمول بنا لے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں اپنی جگہ کسی اور کو امام بنا دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر! کتنے سخت جملے اور کتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیے جو اذان سننے کے بعد بھی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور وقت کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مسجد سے جڑنے کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ تنظیم اور ڈسپلن کا ہے، اور آج ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر اس کی کمی آج شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے، جو سمجھ میں آئے، جس طریقے سے سمجھ میں آئے وہ آدمی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی میں کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ یہ نظم و ضبط کا بہترین انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ امام سے پہل نہ کرو، امام سے پہل نہ کرو۔ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ۔ اللہ اکبر! سماج کی بہترین تربیت کا اس طریقے سے انتظام اللہ رب العالمین نے کہاں سے کیا؟ مسجدوں سے کیا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں گے، اور مسجد سے جڑنے کی وجہ سے طہارت، نظافت اور پاکیزگی کا فائدہ بھی انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اے صحابہ کرام بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ تو یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ انسان کا کپڑا پاک رہنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے انسان کا کپڑا پاک ہو، انسان کا بدن پاک ہو۔ نماز میں شامل ہونے سے پہلے آدمی وضو کرے، اسی طریقے سے مسواک بھی کر لے، خوشبو وغیرہ لگا لے۔ اس فائدے کے حقیقت میں مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اور مسجد سے جڑنے کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اتحاد و اتفاق کا ایک مسلمان کو ملتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ، تمام کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، مختلف زبانیں، مختلف جو ہے رنگ کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کا کتنا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے کہ شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو اس پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک
کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اس اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق وہی لوگ بنتے ہیں جو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد سے جڑنا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 20 پر 7 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 20 پر 7 گنا 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ اس اجر و ثواب کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھتے ہیں، مسجدوں سے جن کا رابطہ اور تعلق جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں آ کر کے نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے لیے بیٹھنا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا اور محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگ خصوصی طور پر فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ رب العالمین تو اسے بخش دے، اے اللہ رب العالمین تو اس کے اوپر رحم فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسجدوں سے جڑنے کے فائدے ہیں جن سے ہم حقیقی طور پر اسی وقت فائدہ اٹھا پائیں گے جب ہم مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسجدوں سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسجدوں سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے مسجدوں سے محبت کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور مسجدوں میں آ کر کے نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔